مفتاح صاحب آپ نے ایک بات کی کہ شہباز شریف صاحب کی تو کوئی ایسی پالیسی نہیں نظر آتی جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، اور آپ نے کہا کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ نون لیگ اسپیسیفک کیوں ہے؟ کیونکہ نون لیگ کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ تھا، اور 90s میں ہم نے دیکھا بھی کہ ان کی جو پالیسیز تھی بہت زیادہ لبرلائزیشن کی طرف تھی، اور اس لیے ان کو بزنس فرینڈلی ایک پارٹی سمجھا جاتا تھا. لیکن ایکسپورٹس کے حوالے سے اسپیسیفکلی میں کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھوں. 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی، نون لیگ کی حکومت آئی، اس وقت آپ کے 24.8 بلین کے ایکسپورٹس تھے. 4 سال بعد 2017 میں وہ $2 بلین سے گر گئے تھے 22.4 بلین ڈالر. پھر جب آپ وزیر خزانہ بنے آخری سال میں، دوبارہ وہ اس لیول پہ آ گئے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی، یعنی کہ 24.7 بلین ڈالر. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2022 میں 24.7 بلین ڈالر سے ایکسپورٹ بڑھ کے $32.5 بلین ہو گئے، اور 2022 کے بعد پھر 25 تک ہم نے دیکھا کہ اس میں پھر کمی آ گئی، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6% کی کمی ہے. تو کیا وجہ ہے جو ایک حکومت کو جو سمجھا جاتا تھا بزنس فرینڈلی حکومت ہے، وہ جب بھی آتی ہے ایکسپورٹ گر جاتے ہیں؟ کیا یہ کرنسی اوور ویلیوڈ رکھتے ہیں، یہ مسئلہ ہے؟ کیا کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انکمپیٹیٹو ہو جاتی ہے ہماری ایکسپورٹس؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی فلاسفی میں فرق ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ زیادہ فری مارکیٹ ہیں، اور 91 سے 93 میں جو ان کا دور تھا وچ از آئی تھنک دی گولڈنسٹ پیریڈ آف پاکستان، اس میں انہوں نے بہت لبرلائزیشن کری جب سرتاج عزیز صاحب میرے خیال سے ان کے وزیر خزانہ تھے. پھر میاں صاحب جب 13 میں آئے تو وہ معیشت کو خود نہیں دیکھتے تھے، ڈار صاحب کو انہوں نے دی ہوئی تھی. اور ڈار صاحب اور شہباز شریف دونوں، ڈار صاحب تھوڑی اسٹیٹسٹ ہیں، ہر چیز کو اسٹیٹ کے کنٹرول میں رکھنا ہے. شہباز شریف صاحب سوشلسٹ کے ساتھ ساتھ ہیں، تو ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے. تو وہ میاں نواز شریف کے نام سے پارٹی چلتی ہے اور اس سے لوگ بزنس فرینڈلی سمجھتے ہیں، لیکن یہ دونوں جو حضرات ہیں یہ نہیں ہے بزنس فرینڈلی. اس کے بعد کرنسی کے اندر جو ہے نا، دیکھیں کرنسی کو ڈیویلیو کرنے سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انفلیشن ہوتا ہے، یہ ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن اگر آپ قرض لے کے جو 2013 سے 18 تک 17 تک کرتے رہے، کہ قرض لیتے رہے، جو آج ہم کو بھرنا بڑی مشکل ہو رہی ہے، وہ قرض لیتے رہے اور مارکیٹ میں پیسے ڈالتے رہے، لیکن کرنسی کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیا، تو اس سے ہمارا ایکسپورٹ کم ہو گیا اور امپورٹ خاص طور پہ بڑھ گئی. جو زیادہ پرابلم ہوتا ہے نا کرنسی کو ایک جگہ پہ رکھنے کا، وہ ایکچولی ایکسپورٹ اتنا وہ نہیں ہے الاسٹک، امپورٹ جتنا کہ سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے آپ کی، سبسیڈائز کرتے ہیں امپورٹ آپ. آپ دیکھیں کہ اس سال 13.5% سے ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے، اور 6% سے صرف ایکسپورٹ کم ہوا ہے. لیکن اگین آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی اس وقت انٹرسٹ ریٹ وہ آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو مینیج کرنسی بیکاز غریب لوگوں کو بہت مار لگی ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اگر آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں تو اس کا تھوڑے عرصے تک ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہر کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کا، کیونکہ بزنس پیٹرول بیسڈ ہے. لیکن جو کرنسی مینیج کی گئی ہے، جس قسم سے قرض جات لیے گئے 2013 سے 18، تو وہ اس وقت تو ایکسپورٹ کم ہونے کی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی بڑھی ہے، لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں چل رہا نا اکانومی میں. اس وقت ایکسپورٹرز کے اوپر آپ نے 61% ٹیکس لگا دیا ہے. آپ کے پاس ایک زمانے میں 1% فل اینڈ فائنل ٹیکس ہوتا تھا، اس کو آپ نے چینج کر کے اس وقت 61% ٹیکس ہے ایکسپورٹرز کے اوپر، انکم ٹیکس، جس کے اندر 10% سپر ٹیکس شامل ہے، کہ جتنا زیادہ ایکسپورٹ کرو گے اتنا زیادہ ٹیکس دو گے. تو یہ تو مطلب تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ہم اپنے کرنسی کو اگر ہم نے اوور ویلیو رکھا ہوا ہے، اس کو ہم نیچے گراتے ہیں، تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ ایکسپورٹس تو بڑھ جائیں گے لیکن مہنگائی بڑھ جائے گی. یہ ایک پرابلم ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی ایس آئی ایف کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے مسائل یہ ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، ٹیکس ریٹ زیادہ ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے. ان میں سے کس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں ہم فوری طور پہ تاکہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اور جو ایک دوبارہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم دگنا کر دیں گے 5 سال میں اپنے ایکسپورٹس کو، وہ پورا کر سکیں؟ ایک تو یہ خواب دوگنے کرنے کا دیکھنا ہی چھوڑ دیں، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کرنسی اگر ڈی ویلیو کرتے ہیں تو بڑا مومنٹری فائدہ ہوتا ہے، اور ایکچولی باقی چیزیں نا، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، گیس مہنگی ہو جاتی ہے. کیا مہنگا نہیں ہوتا؟ لیبر ویجز مہنگی نہیں ہوتی ہیں، جو اسٹکی ویجز ہوتی ہیں غریب ترین لوگوں کی. آپ کو جو بزنس مین کو جو آپ فائدہ دے رہے ہیں وہ غریب ترین لوگوں کی سیلری پہ دے رہے ہیں. تو ڈی ویلیو کرنے کی یا کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہم کو بجلی اور گیس سستی کر دینی چاہیے. اگر میں اس حکومت کو کوئی مشورہ دینے کی جسارت کر سکتا ہوں تو وہ یہی کہوں گا کہ بجلی اور گیس سستی کر دو، تو خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. باقی آپ زیادہ وہ نہ کرنے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں گے تو ٹیکس ریٹس کم کر دیں گے، لیکن ایک پیسے کا اگر آپ نے اخراجات کم نہیں کرنے، آپ نے مطلب صوبوں کے بھی کوئی اخراجات کم نہیں کرنے، یہ مطلب پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں آپ، تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ اچھا اب یہ بتائیے گا، ایف ڈی آئی ہماری اس سال 25% کم ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہماری 13% سے نیچے جا چکی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 2026 جو ہے وہ اصلاحات کا سال ہوگا جس کے لیے ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. اب ذرا بتائیے گا، ایس آئی ایف سی بنے ہوئے 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں،
یہ حکومت آئے ہوئے 1.5 سال ہو چکے ہیں, پھر 1.5 سال پہلے وزیر اعظم رہے شہباز شریف صاحب. بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں اصلاحات کی, IMF پروگرام پہ ہم 2 دفعہ چلے گئے اس دوران اور اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی بھی 2026 اصلاحات کا سال ہوگا, تو اب تک کیوں نہیں کی ہم نے؟ اگین دیکھیے, یہ سوچ جو ہے نا وہ اصلاحات کی نہیں ہے. اگر اصلاحات کرنے کی سوچ ہوتی تو پچھلے بجٹ میں دیکھ چکے ہوتے, اس سے پچھلے بجٹ میں دیکھ چکے ہوتے. ہم تو ہر چیز کو ڈیلے کرتے ہیں. کوئی چیز کو ریشنلائز کرنا ہو, ہم نے کیوں پرائیویٹائزیشن نہیں کی ہے؟ کیا وجہ ہے پرائیویٹائزیشن نہ کرنے کی؟ ڈسکوز کو, ساری گیس کی کمپنیوں کو, کوئی وجہ نہیں ہے. یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن انہوں نے جان بوجھ کے خراب کی. اب جو ہے کہ اب وہ محمد علی کو لگوایا پیچھے کے لوگ مالکان نے, اور پھر جان دوسرے بوجھ کے جو خراب کیا مطلب یہ تو ان کو پتا تھی کہ پی آئی اے کی جو واجبات ہیں وہ ان کے اثاثے سے زیادہ ہیں. آپ لے کے چلے گئے ان کو. سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں بٹ کریں گے. SIFC کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا اگر آپ پاکستان میں وہ ماحول نہ پیدا کریں. لہٰذا SIFC کا کام یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کو مشورہ دیں, جس طرح یہ مشورہ دے سکتے ہیں, اور یہی دے سکتے ہیں کہ آپ بجلی اور گیس سستی کریں, اور اس کے لیے جو بھی ریفارمز کرنے, اسٹرکچرل ریفارمز کرنے, وہ کر گزریں. لیکن آپ نے صرف اگر باتیں کرنی ہیں, آپ نے صرف مطلب, تو پھر تو نہیں ہوگا. لیکن یہ تو صرف باتیں کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اس میں جیسا مسئلہ یہ کہ FDI کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے رہے کہ سعودی عرب سے پیسے آئیں گے, دوسرے ممالک سے آئیں گے, امریکہ سے آئیں گے. تو ابھی سعودی کہا جا رہا ہے, ذرائع بتاتے ہیں کہ سعودی اتھارٹیز نے بھی جو ایک پورا کمپریہنسو ہمارے اکنامی کا جائزہ لیا, تو اس میں پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وی لیک دا ویلیو چین فار ایکسپورٹ, مطلب وہی ہم نے ڈیولپ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم نے پھر کچھ گروپس بنا دیے کہ یہ 8 شعبے ہیں جہاں پہ وہ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. کیا یہ ہماری کیپیسٹی کا مسئلہ ہے کہ اگر چلیں وزیر اعظم کے لیول پر, فیلڈ مارشل کے لیول پر آپ بات کر کے آ جاتے ہیں ان کے سربراہوں سے کہ وہ کمٹ کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں گے, لیکن پھر ہمیں اوبیسلی کچھ پچ کرنا ہے نا ان کو کہ یہ سیکٹر ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, دس از واٹ وی کین گیو یو. کیا یہ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہمیں؟ نہیں, آپ پچ کر لیں. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اچھی طرح پچ کرنے کی. وہ آپ کسی کو ہائر کر سکتے ہیں, میکنزی کو یا کسی کو بھی, کوئی مطلب کوئی ڈیلائٹ کوئی بھی آپ کو کر دے گا, بنا دے گا. وہ آپ پچ کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا, انویسٹمنٹ پاکستان میں, تو وہ حکومت کی فیزیبلٹی کے اوپر نہیں جاتا. وہ خود دیکھتا ہے کہ یار فیزیبلٹی ہے کہ نہیں. وہ خود اپنے نمبر لگاتا ہے, خود چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ادھر ہائر کر لیتا ہے, خود ادھر لائر ہائر کر لیتا ہے. چکر یہ ہے کہ جب وہ, آپ سوچیں نا کہ کمبوڈیا, ویتنام, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا, ساؤتھ افریقہ, کینیا, یوگانڈا, کینیا اور ایتھیوپیا, ان سب سے ہماری مہنگی بجلی ہے, ان سب سے ہماری مہنگی گیس ہے, ان سب سے ہمارے زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں. اور ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال. تو کوئی یہاں پہ کیوں آئے گا؟ کوئی اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے, حکومت نے فیزیبلٹی بنا لی اور وزارت نے جا کے, وزیروں نے جا کے اچھی پریزنٹیشن کری. وہ اس لیے آتا ہے کہ ادھر ان کو 4 پیسے نظر آ رہے ہوں پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر اگر پاکستانی بزنس مین انویسٹ نہیں کر رہے, اگر پاکستان کے اندر ویسے ہی ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے, تو کوئی یہاں پہ کیوں؟ تو اس لیے کوئی نہیں آتا کہ حکومت نے اچھی فیزیبلٹی بنا لی. اس لیے اچھا ہے کہ حکومت کا کام فیزیبلٹی بنانا نہیں ہے, حکومت کا کام انوائرمنٹ بنانا ہے. خود بخود لوگ وہ انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت سوٹیبل نہیں ہے. آپ نے پی آئی کے حوالے سے بات کی, اب دوبارہ 23 تاریخ کو اس کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے. اب 100% اسٹیک جو ہے وہ آفر کیے جائیں گے پی آئی اے کے, اور جو بڈ منی ان کیش لیا جائے گا انیشلی وہ 7.5% ہوگا, باقی 92.5% جو ہے وہ پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے دیا جائے گا جو بھی بڈ ونر ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی کامیابی سے, اور کیا اس کے بعد ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہے وہ کیا آ سکتا ہے تاکہ دوسری جو کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن ہے جس میں آپ نے ڈسکلوز کا ذکر کیا وہ پاسبل ہو سکیں گی؟ دیکھیے کیا ہوا ہے پچھلی مرتبہ جو آپ نے ابورٹڈ یہ کیا تھا پی آئی اے کا, جس میں کوئی نہیں آیا تھا, اس کے اندر سے بعد آپ نے کچھ 100-150 ارب روپے کی لائبلٹی پی آئی اے سے ہٹائی مزید, جو حکومت مزید. تو اب 800 ارب روپے حکومت جو ہے, جو ہمارے, میرے اور آپ کے اور پاکستانی بھائیوں بہنوں کے پیسے ہیں, وہ پی آئی اے نے نقصان کیے, وہ حکومت نے اپنی کتابوں میں لیے نہیں کہ اب ہم یہ یعنی وہ تقریباً 650 یا آپ کہہ رہے ہیں 800 ارب کا جو قرضہ ہے وہ ہمیں پے کرنا پڑے گا. اب تو ایک تو نقصان نے لے لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد حکومت نے ان کو یہ کہا ہے کہ اب جو آپ جہاز نئے لیز کریں گے اس کے اوپر ہم سیل ٹیکس آپ سے نہیں لیں گے فوراً. نہیں تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے 10 سال کا جہاز لیز کیا تو ایف بی آر بولتا تھا کہ پہلے سال سارے کے سارا 10 سال کا سیل ٹیکس ہم کو دے دو, تو انہوں نے کہا یہ نہیں لیں. اس کے علاوہ سول ایویشن کی لائبلٹی ہے, وہ حکومت نے اپنی کتاب میں لی. بہت ساری چیزیں کی ہیں جو کہ ریزنیبل تھی, کیونکہ یہ پی آئی, دیکھیں میں تو پہلے بھی کہتا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگ میرے اوپر بڑے ناراض ہوتے تھے جب میں کہتا تھا کہ اسٹیل مل جو لے گا اس کو پی آئی اے فری میں دے دیں گے یا وائس ورسا. پی آئی اے تو ہم نیگیٹو چیز بیچ رہے ہیں نا. پی آئی اے اب تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی پازیٹیو ایکوٹی ہو گئی تقریباً 30 بلین کی.
اور اب اس کے بعد بھی حکومت نے آئی تھنک یہ چیز صحیح کی ہے کہ 7.5% ہم کو دو، اور یہ بھی ایسے ہی صرف صحیح. عوام کو بتانے کی کہا ہے. بیسکلی تو فری دے رہے کہ یار اس میں ایئر لائن میں پیسے ڈال دو، اللہ کرے یہ ہو جائے. اور پاکستان دیکھیں نا، پوری دنیا کی اچھی ایئر لائنیں ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. تو اچھی بات ہے کہ کوئی پاکستان کی ایک اچھی ایئر لائن ہو جائے. اللہ کرے کہ کوئی اچھا گروپ لے لے. جو 2 گروپ سامنے آئے ہیں جن میں سے لگتا ہے کہ کوئی ایک لے کے جائے گا، دونوں بڑے اچھے گروپس ہیں، انشاءاللہ کوئی ایک جی. لے لے گا تو اچھا ہو.